عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی۔ اچھی ایجوکیشن لو، ہم اچھی ایجوکیشن لیتے ہیں۔ اب جو پیرنٹس کی جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے ہماری ہائی زیادہ کوالیفیکیشن ہوتی ہے۔ یہ جو گیپ ہے اس میں سب سے بڑی جو چیز آئی ہے وہ کوالیفیکیشن کی آئی ہے۔ بڑی چیز نہیں، ایک تو کوالیفیکیشن بھی ہے، کوالیفیکیشن بھی ہے، تو اس لیے سمجھانا مشکل ہے ماں باپ کو۔ یا تم ڈیبیٹ میں حصہ نہیں لے، یا اسکول میں آپ بولتے کہ ڈیبیٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اسکول میں ڈیبیٹ کی یا جو بھی کیا، تو جب یہ چیز آپ پیرنٹس کے سامنے لے کر آئیں گے تو پیرنٹس نے آپ کو اپریشیٹ تو کر لیا ہوگا، لیکن پیرنٹس کو بھی پوچھنا چاہیے تھا میرا بچہ اچھی ایجوکیشن پڑھ رہا ہے تو مجھے اچھا ریٹرن دے گا، اس کو ریٹرن چاہیے، اس کو اپنا ریٹرن اس طرح بھی چاہیے کہ کمائی کی صورت میں بھی ہو، اچھے بیہیویئر کی صورت میں بھی ہو۔ والد صاحب 25 سال پہلے کا جو زمانہ تھا اس کے حساب سے فیصلہ کریں۔ اب آپ اس زمانے میں نہیں ہے۔ یہ جن باپ کی بات کر رہے ہیں کہ وہ مجھے 5 روپے دیتا تھا، وہ بھی تو اپنے باپ کا بچہ تھا۔ ایسا کیوں؟ اچھا پہلے تو بیٹا یہ بتائیے کہ اس میں خرابی کیا کیا ہے؟ اب بڑا بھائی غلط کام کرتا ہے تو ریزن دیتے ہیں کہ یار اس نے غلط کام کیا ہے بیٹا، یہ جیل جا رہا ہے، یہ دیکھ پولیس کو مار رہی ہے۔ والدین کبھی بھی اپنے بچوں کا برا نہیں سوچتے ہیں، ان کے لیے اچھے سے اچھی سوچ رکھتے ہیں۔ 2 بچے ہیں، ایک بچے کے سوسائٹی بہت اچھے لوگوں کے ساتھ ہے، ایک بچے کے سوسائٹی برے دوستوں کے ساتھ ہے، اس کی سوسائٹی۔ کیا والدین دونوں کے ساتھ ایک ہی رویہ رکھے گا؟ تو اس کی سوسائٹی اچھی ہے، اگر وہ جا رہا ہے، مگر وہ بیٹا نہیں ماننا نا کہ میری سوسائٹی خراب ہے۔ نہیں، اگر والدین کو تو پتا ہے کہ اگر یہ سوسائٹی اس کی بری ہے تو والدین کیا دونوں کے لیے ایک ہی مینیج کرے گا؟ کسی نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ جھگڑا نام ہے، ہاں میں نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر باپ ہاں میں ملا ہے تو کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے۔ تو بیٹا اتنا بڑا بورڈ گاڑی کے پیچھے کی اسکرین پہ بورڈ لگا کے گھومے گا مائی فادر از دا بیسٹ، کیونکہ وہ کوئی نہ بولتا ہی نہیں ہے، اور اگر نہ بولتا ہے تو یہ چپتا ہے، اٹکتا ہے۔ اتنی ضرور بات میں آپ کو تھوڑا سا والدین کے حوالے سے عرض کروں گا کہ آپ کے گھر میں چھوٹے بچے ہیں، جب وہ کسی گرم پتیلی کو پکڑنے جاتے ہیں تو آپ منع کرتے ہو کہ نہیں، اس بچے کو نہیں پتا کہ پتیلی گرم ہے، لیکن آپ کو ادراک ہے، آپ کو اتنی معرفت ہے، آپ کی سوچ اتنی ڈیولپ کر گئی ہے کہ آپ کو پتا ہے۔ آپ کا اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کا میں ڈفرنس بتا رہا ہوں، اوکے؟ آپ جب وہ پکڑتے تو وہ روتا ہے نہیں، وہ تھوڑا سا چیختا چلاتا ہے، اب بولے وہ گرم ہے، اس کو یقین ہی نہیں ہے کہ وہ گرم ہے۔ اب وہ بولے ٹھیک ہے آپ بول رہے ہو گرم ہے، میرے کو ہاتھ لگانے دو تو میں مانوں گا کہ یہ گرم ہے یا نہیں ہے۔ میں آپ کی بات نہیں مانتا، لیکن آپ کو ایک معرفت ہے، ادراک ہے کہ وہ چیز گرم ہے۔ آپ کا اور آپ کے چھوٹے بھائی بہن کا 10 سے 12 سال کا ڈفرنس ہے، اور آپ کو اتنا ادراک ہے کہ بچے کو یہ چیز نہیں کرنے دینی۔ اگر والد صاحب آپ کو منع کرتے ہیں کہ بیٹا یہ نہیں کرے، وہ چیز غلط ہے، تو کیا آپ اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ وہ غلط کام کر نہ لیں یا وہ پتیلی کو ہاتھ لگا نہ لیں، کہ اس کے بعد یقین آئے گا؟ یا والدین پر اعتماد ہونا چاہیے نوجوانوں کو۔ دیکھیں آپ نے جو کہا ہے ڈفرینس کی بات، ڈفرینس بھی یہ کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں ہمارا بڑا بھائی ہے، اس کا ہمارا ایج ڈفرینس ہے تقریباً 5 سال کا، تو آج سے 5 سال پہلے شاید گاڑی چلانا اتنا مطلب کہ نہ ہوتا ہو کہ اب جیسے ہر بندے کے پاس گاڑی ہے، ہر گراج میں 4 گاڑی ہیں۔ تو یہ خواہش ہے، جیسے بھی حامد نے کہا نا کہ یہ خواہش ہے کہ پہلے وہ چیز نہیں ہوتی تھی، اب ہے۔ لیکن دیکھیں پہلے موبائل نہیں ہوتے تھے، اب ہے۔ پہلے بہت ساری چیزیں نہیں ہوتی تھی جو اب ہے، لیکن انسان نیچرلی طور پر جو ہے نا بہت ساری چیزوں میں ابھی تک اتنا میچورڈ نہیں ہے۔ بعض چیزوں میں والدین کو اولاد کی محبت بہت کچھ نہیں کرنے دیتی۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ آپ کو ترقی کرو گے تو ماں باپ کو کوئی تکلیف ہوگی۔ یعنی یہ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے کہ ماں باپ کو اولاد سے کبھی حسد نہیں ہو سکتی، یہ طے ہے۔ ماں باپ کو اولاد سے کبھی حسد نہیں ہوگی، کیونکہ اولاد جتنی ترقی کرے گی نا ماں باپ کو خوشی ہوگی، ٹھیک ہے؟ اب ماں باپ اگر اولاد کو کہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، بھلے غلط فہمی میں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، آئی ایڈمٹ چند جگہوں پر ہو سکتا ہے کہ والدین کو غلط فہمی ہوتی ہو اور حقیقت اس سے ہٹ کر ہو، لیکن اتنا ضرور ہمارے اسلامی بھائیوں کو، نوجوانوں کو سمجھ لینا چاہیے کہ ماں باپ جب بچوں کو کسی چیز کا منع کرتے ہیں نا، وہاں ان کے منع کرنے کے پیچھے ان کی ہمدردی ہی چھپی ہوئی ہوتی ہے، ورنہ کبھی منع نہ کریں۔ اب ماں باپ
ایک چیز آپ کو ہمدردی میں ٹینشن کب کریٹ ہوتا ہے, میں تھوڑا سا اس کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ ایگری کریں. اب میں آپ کو ہمدردی میں, آپ کی ہمدردی میں آپ کو منع کر رہا ہوں, اور آپ مجھے میری منع کرنے کے باوجود مجھے کاؤنٹر کرتے چلے جا رہے ہیں. تو یہاں پر ایک فیلنگ پیدا ہوتی ہے کہ یار میں اس کی ہمدردی کر رہا ہوں اور یہ الٹا مجھ پر چڑھائی کر رہا ہے. ایک تو بیٹا میرا, میں باپ اس کا, ایج ڈفرینٹ, پھر ہمدردی نہ ہمدردی. تو وہاں بعض اوقات والد یا والدہ بوائلنگ پوائنٹ پر چلے جاتے ہیں, اور ہم کہتے ہیں کہ یہ بوائلنگ پوائنٹ پر کیوں گئے. کیا بوائلنگ پوائنٹ پر لے جانے میں جو نیچے چولہا جلا وہ ہمارا ایٹیٹیوڈ کا چولہا ہے یا نہیں ہے؟ جب ہم نے اپنی ایٹیٹیوڈ, نیگیٹو ایٹیٹیوڈ کی آگ لگائی تو والدین کا جو صبر کا جو پیمانہ تھا وہ لبریز ہوا اور وہ بوائلنگ پوائنٹ پر آئے. جب بوائلنگ پوائنٹ پر آئے تو آپ نے کہا آپ سے بات کرنے کا یہی تو مصیبت ہے, آپ سے بات کرو تو آپ کو غصہ آ جاتا ہے. اب یہ تو بعض اوقات, میں ہر ایک کے لیے نہیں کہتا, بعض اوقات تو وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ہر وقت بوائلنگ پوائنٹ پہ رہتے ہوں, آپ ادھر بات کرو ادھر والدین کو غصہ آ گیا, یہ غلط ہے, یہ درست نہیں ہے. لیکن یہاں میں ضرور یہ عرض کرنے کی کوشش کروں گا کہ اگر والدین بوائلنگ پوائنٹ پر آ گئے تو ان کو بوائلنگ پوائنٹ پر یعنی اتنی غصے کی لیول پر لانے میں ہمارا کیا کردار ہے. یعنی یہ تو ایسی بات ہے کہ آپ کسی کا ہاتھ پکڑ کر اس کو زور سے چک مارو اور وہ چیخے تو بولنا چیخنے کی اجازت نہیں ہے, چیخنا نہیں, ہم جو بھی کریں ہم کو کرنے دو, تو چیخ تو نکلے گی نا. تو آیا کیا والدین کو یہ سمجھایا جائے؟ میں آپ سے یوں پوچھ رہا ہوں, کیا والدین کو یہ سمجھایا جائے کہ آپ لاکھ ہمدردی کرو؟ نہیں تو ہم کیا کریں, کمرے میں بیٹھ جائیں, چپ ہو گئے, کچھ بولے ہی نہیں. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ مطلب کیا کرنا چاہیے. دیکھیں نا, میں آپ سے حل بھی لینا چاہ رہا ہوں. میں اب آپ کے اوپر حل تھوپ دوں گا تو بھی بات آئے گی تو یار آپ تو والدین کی ترجمہ نہیں کر رہے ہو. میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ نہ میں والدین کا آؤٹ آف وے جا کر پروٹیکشن کروں, نہ میں آپ کی آؤٹ آف وے جا کر پروٹیکشن کروں. میں اپنے آپ کو کوشش کروں گا کوئی نیوٹرل بیس پر رکھنے کی, کیونکہ میں اس وقت پوزیشن جو میں بیٹھا ہوا ہوں, میرے والد بھی حیات ہے, میری اولاد بھی موجود ہے. اس وقت آپ کے ساتھ جو بات کر رہے ہیں نا, وہ ایک جہت سے بیٹا بھی ہے اور ایک جہت سے باپ بھی ہے. تو ایسا نہیں ہے کہ مجھے اس وقت بیٹے کا رول پتا نہیں ہے کہ بیٹے کا رول کیا ہوتا ہے, یہ اس کو پتا ہے. تو ایسی سچویشن کے اندر میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جب والد صاحب بہت ریئل بات کر رہے ہیں کہ یہ بیٹا تمہارے لیے مناسب نہیں ہے, اور انہوں نے تھوڑی بہت دلیلیں بھی دے دی آپ کو, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کو کوئی وجہ نہیں بتا دے, ہو سکتا ہے انہوں نے وجہ بتائی. اب ہمارا نوجوان اگر وجہ بھی قبول نہیں کر رہا تو اب آپ بتائیے کہ اس وقت والدین کو کیا کرنا چاہیے اور اس وقت نوجوان کو کیا کرنا چاہیے. اگر ریزن ہے اور ویلڈ ریزن ہے تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ پھر اولاد غلط ہے. اگر ویلڈ ریزن, تو میں کہہ رہا ہوں ویلڈ ریزن ہے نا, آپ بول رہے نہیں یہ ویلڈ ریزن نہیں ہے, ہم کو تجربہ تو کر لینے. یہ عموماً اولاد کیا کہتی ہے, ہم کو تجربہ تو کر لینے دو, ہم کو ایک ایکسپیرینس تو کر لینے دو. تو بولے بیٹا ہم نے کیا تھا تو اس وقت غلط تھا, تو آپ بولتے ہو کہ زمانہ تبدیل ہو گیا ہے. جس طرح دیکھیں زمانہ تبدیل ہونے سے مجھے نہیں پتا کہ کوے کا رنگ بدل گیا. کوا پہلے بھی کالا تب بھی کالا ہے, کوا کل بھی کالا تھا. یعنی کوئلہ کبھی بھی سفید نہیں ہوا, کوئلہ کالا ہی رہتا ہے یا نہیں ہے. تو بعض تو ریئلٹی موجود ہے کہ یار وہ پہلے غلط ہی تھا. تو آپ بولو گا زمانہ بدل گیا, تو زمانہ بدلنے سے وہ غلط چیز صحیح نہیں ہو گئی ہوتی, بعض اوقات وہ غلط چیز غلط ہی ہوتی ہے. اور جس انداز سے زمانہ تبدیل ہوا ہے نا, غلطیوں میں اضافہ ہوا ہے. میں یہ درخواست پیش کروں گا, نوجوان بھی ماشاءاللہ سماعت فرما رہے ہیں, والدین بھی امید ہے مدنی چینل پہ سماعت فرما رہے ہوں گے, کہ اول تو جو اب تک گفتگو اس میں 2-3 باتیں ذہن میں آ رہی ہیں کہ مطلب یہ بات بھی سامنے آئی کہ والدین سنتے نہیں ہیں. تو اس میں تو یہی ذہن بنتا ہے کہ والدین کو اولاً جیسے آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی یا بڑوں کی تحمل کے ساتھ اولاً بات سننی چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ والدین جہاں پر ہمیں کپڑے دلوا رہے ہیں, ہمیں جوتے دلوا رہے ہیں, ہماری بھاری بھاری اسکول کی فیسیں دے رہے ہیں, اور ہماری دیگر ضروریات بھی روزمرہ پوری کر رہے ہیں, ہمیں فروٹ بھی کھلاتے ہیں, تو دیگر ساری حاجتیں پوری کر رہے ہیں, اور کوئی خاص ایسی بات جو ہم بار بار تقاضا کر رہے ہیں وہ نہیں پوری کر رہے, تو ایسے میں کیا ہمیں اپنے والدین پہ اعتماد نہیں کرنا چاہیے, یا ان کے بارے میں یہ ذہن نہیں رکھنا چاہیے کہ لازمی کوئی ایسی بات ہوگی, کوئی وجہ ہوگی جو مجھ سے شیئر نہیں کرنا چاہ رہے. اولاً تو ان کو وجہ بتانی چاہیے, لیکن بعض اوقات اولاد بھی اتنا تکرار کرتی ہے کہ والدین
وجہ نہیں بتا پاتے یا نہیں بتانے والی ہوتی. تو ایسے اوقات میں اولاد اگر والدین پہ اعتماد کرے کہ میرے ماں باپ میرے ساتھ زیادتی نہیں کر سکتے, میرے ساتھ کوئی ایسی ترکیب نہیں کر سکتے, جیسے آپ نے فرمایا حسد نہیں کر سکتے, تو اگر اعتماد کی فضا بحال رکھی جائے, ان کے بارے میں کوئی منفی ذہن نہ بنایا جائے, تو اس سے بھی کافی آسانی ہو سکتی ہے. جواب دیں. جو مین مسئلہ جو آ رہا ہے, جو پہلے سے میرے دماغ میں تھا کہ مین جو ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے کہ تھنکنگ کا, کہ سوچ کا ہوتا ہے کہ ایک بچہ اگر ایک گریڈ لا رہا ہے 75% مارکس لا رہا ہے اور B+ لا رہا ہے, اب والدین بولتے ہیں A کیوں نہیں لایا, 80 کیوں نہیں لایا, 90, چلے کوئی بات نہیں, 25 کا موقع نہیں ملا. ہاں نہیں نقل کی بات نہیں, جیسے 25 مارکس نہیں لایا, 25% نہیں لایا, یار آپ یہ تو دیکھو کہ ہم 75% مارکس لائے بھی تو ہیں. آپ یہ تو آپ نے کیا سیکھا, اب آپ اولاد سے خوش نہیں ہوتے, اب کیا 75% لایا B+ لایا. وہ آپ کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں کہ نہیں؟ ایسا کی بات نہیں, اگر آپ اپریشیٹ کریں گے 75% بچہ خود ہوگا یار کہ میرے باپ کو تو اگلی بار میں اور اچھا کروں گا. بچہ ڈر کے مارے گا, ڈر سے کوئی کام نہیں ہوتا, شوق سے ہوتا ہے ہمیشہ, ڈر سے کوئی کام نہیں ہوتا. اگر آپ ڈر کے مارے بولے گا یار ڈر کے بندہ کچھ بھی نہیں کر پائے گا, پیپر میں آ کے بولے گا یار میں تو فیل ہو رہا ہوں, ختم, میرے ابو مجھے ماریں گے. اگر بولے گا نہیں, واقعی ایسا ہی ہوتا ہے, گھبرا جاتا ہے, پورا مائنڈ بلینک ہو جاتا ہے آپ کا پیپر کے وقت, جو آتے ہیں سوال وہ بھی غائب ہو جاتے ہیں کہ یار میرا ابو, باپ کا ڈر ہوتا ہے نا, باپ ڈر جائے گا بچہ, پورا مائنڈ خالی ہو جاتا ہے. ڈر کے مارے بندہ کیا کام کرے. کہ ماں باپ چاہتے ہیں کہ وہ بچہ جو ہے نا ہم سے ڈر کے بڑا ہو, اور پھر یہ جو ہے نا پھر ایک گیپ بن جاتا ہے, اور پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ اگر کوئی بھی اگر اپن ان کی بات نہیں مانے تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ہماری ادب نہیں کر رہا. اگر جو والدین اپنی اولاد کو خوف کے عالم میں اطاعت گزار بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ غلطی کرتے ہیں. جیسے الطاف بھائی نے بھائی صاحب بولا نا کہ فرینڈلی ماحول, تو وہ کہنا یہی چاہ رہے ہیں کہ ڈر سے نہ بڑا کرو بچوں کو, کیونکہ پھر وہ ایک گیپ آ جائے گا. دیکھو باپ کی اتنی تربیت بھی تو ہونا کہ فرینڈلی ماحول کی باؤنڈری کیا ہے. میں نے آپ کو یہ طور کی فرینڈلی ماحول کی کوئی باؤنڈری ہونی چاہیے نا. فرینڈلی ماحول مینز یہی کہ بچے کو کوئی پرابلم ہے تو اپنے ابو سے جا کے شیئر کرے, کوئی بات ہے تو ابو سے شیئر کرے, ابو کو کوئی بات ہے تو اپنے بچے سے شیئر. یہ تو آپ اس سے ڈر نہیں رکھے. ایسا تو نہیں ہو نا ماحول کہ ابو گھر میں ہے چلو جلدی لائٹ بند کرو اور سو جاؤ, بس گھر کمرے میں گھس جاؤ یا باہر نہیں نکلو, ابو ڈانٹیں گے, باہر بیٹھو گے تو ڈانٹیں گے, کچھ کرو نہیں, ہنسی مذاق نہیں کرو گھر میں. تو ایسا ماحول ہونا کہ صبح کیا ہوا یار, چلو یہاں پہ میرے کو کسی نے تنگ کیا ہے, پولیس والے نے روکا ہے, کچھ ہوا ہے, میں ابو کو جا کے بتاؤں تو صحیح کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا ہے. ابو کو بتایا, پولیس والے نے روکا, تم کیوں نکلے باہر, کیسے روکا پولیس والے نے. ایسا نہیں ہونا چاہیے نا. ایسا وہ فرینڈلی ماحول تو بندہ جا کے بتایا اپنے والد کو کہ آج میرے ساتھ یہ ہوا, پورا دن میں نے یہ کیا, کام یہ کرے, پڑھا یہ, جو بھی کیا. ڈر کے کام نہیں رکتا, ڈر کے کام چھپایا جاتا ہے. اب کیا ہوگا کہ بندہ ڈر کے کام کرے گا نہیں, بندہ چھپ کے کام کرے گا. صاحب آپ ان سب سے پوچھیں کیا یہ مطلب والدین سے جھوٹ کتنا بولا جاتا ہے. اصل میں جھوٹ وہ بولا بھی جاتا ہے کہ ڈر کی وجہ سے, یہی ہے نا کہ ڈر کے, آپ کا فرینڈلی ماحول نہیں ہے تو جھوٹ بولا جائے, جھوٹ بولا جائے گا. جب تک والدین کو جھوٹ سے آپ مطلب ہر بات میں مطلب وہ جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے. بھائی صاحب مجھے جو گیپ لگ رہا ہے نا وہ ایسا لگ رہا ہے کہ ماں باپ کی طرف سے جو ہے نا وہ ڈر کا ایک ایکسپیکٹ ہے, اور بچے کی طرف سے ہے نا یہ لوگ ایکسپیرینس, مطلب ہمیں ایسا نہیں لگتا کہ ہمارے ماں باپ مطلب ایکسپیرینس ان کا زیرو ہے ہماری نظر, مطلب ایسا لگتا ہے ہمیں کہ انہوں نے جو ہے نا اپنی لائف مطلب ایسے گزار لی ہے, اب اگر ہمیں غلطی کرنی ہے تو ہمیں واپس سے غلطی کرنے کا موقع دو. ہمیں ڈر ہونا چاہیے, ڈر ہونا بھی چاہیے, ورنہ بچے سب ہاتھ سے اتنا ہونا چاہیے کہ ادب الگ ہوتی ہے, روپ ڈر الگ ہے, ڈر سے ڈر نہیں ایک عزت ہوتی ہے, محبت ہوتی ہے. ایک ہوتا ہے نہیں, باپ والدین کے ڈر دو طرح کے. ڈر کی بھی ہم دو قسمیں کر سکتے ہیں. ایک ڈر یہ ہے کہ والد کا دل ٹوٹ جائے گا, اس کا اعتماد خراب ہوگا, اور ایک مطلب وہ ڈس اپوائنٹمنٹ کا بھی تو ڈر ہی ہے نا. اور ایک ڈر یہ ہے کہ پتہ چلے گا نا تو تھاڑ کر کے تھپڑ پڑے گی. والد صاحب کا ڈر ہونا چاہیے, بچہ والد صاحب کے سامنے کچھ بھی کر لے تو وہ بولے میرے کو ابو میں ڈانٹے نہیں, تو یہ ڈر تو بیسکلی ہونا چاہیے. یہ باپ میں اور اولاد میں فرق ضرور ہونا ہے. بتاؤں ایک چیز, اگر باپ اپنی اولاد سے فریلی ہو جائے گا تو پھر یہ بیٹا پاؤں میں کر کے فرینڈلی کے بیٹا یہ بات نہیں ہے جو بھائی صاحب نے بولا کہ ادب کے دائرے میں رہے گا. سوئمنگ پول میں نہانے حوالے سے دیکھو نا مسئلہ یہ ہے الطاف بھائی کہ اگر بچہ 10 سال کی عمر میں نماز نہیں پڑھ رہا تو اب باپ وہاں بچے کو مارے گا کہ نہیں مارے گا؟ مارنے کا. وہاں مار کھا کر بچے کے دل میں باپ کا ڈر پیدا ہوگا یا نہیں ہوگا کہ میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میرا باپ مجھے مارے گا یا میرے والد صاحب مجھے ماریں گے.
تو آپ بتائیے اب یہ ڈر کیا والد اپنا بچوں پر نہ جمائے؟ نہیں ایسا ایک یہ ڈر ہے، یہ بھی تو ایک ڈر ہے نا. بالکل یہ ڈر تو صحیح ہے. اس کی اجازت تو شریعت دے رہی ہے نا. اور شریعت یہ نہیں کہہ رہی کہ شروع سے مارو. یہاں پر والد صاحب کو پتہ ہے کیا سوچنا ہے؟ یا والد صاحب کو یہ سوچنا ہے کہ اس نے 10 سال کی عمر میں ڈائریکٹ مارنا شروع کیا ہے یا 7 سال کی عمر سے اس کو سمجھانا شروع کیا تھا. کہ یہاں اگر 7 سال کی عمر سے بچے کو نماز کا حکم دو، پڑھاؤ، اگر 10 سال کی عمر میں آ کر نہیں پڑھتا، اب اس کو والد کو مارنے کی اجازت ہے، وہ بھی ضرب شدید نہ ہو. یعنی پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، جیسے کمر پر ہلکا سا پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، تھوڑا سا. اب یہ مسکرا کر تو نہیں رہے بولے پڑھتا ہے کہ نہیں پڑھتا، میں بولتا جا نہیں پڑھتا. تو یوں نہیں، مطلب ایک سنجیدگی کے ساتھ، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی پر اگر والد یا گھر کا مرد غیرت نہیں کھائے گا تو یہ غیرت نہ کھانا بھی اسے کئی بے غیرتیوں میں مبتلا کر دے گا. یعنی اگر بیٹی، آپ تو بیٹے ہو نا، بیٹی کو یہ ڈر ہی نہ ہو کہ میں اگر بے پردہ باہر نکلوں گی اور میرے ابو کو پتہ چلے گا تو میرا حال کیا کریں گے میرے ابو. آپ بولو کہ باپ کا ڈر ہی نہیں ہے تو بیٹی بے پردہ نہیں گھومے گی. شوہر کا ڈر ہی نہیں ہے تو کیا بیوی بے پردہ نہیں گھومے گی؟ یعنی ڈر کا ایک میں نے ڈر کی کوئی قسم بنانی پڑے گی. ہم بالکل بے خوف تو کوئی بھی زندگی نہیں ہوتی. خوف تو آپ کو اگر پتا پولیس کا خوف ہی نہیں ہے، ایک پولیس اعلیٰ وردی پہن کے کھڑا ہوا ہے، آپ کو خوف ہی کی چیز کا نہیں، یہ کرے گا کچھ بھی نہیں. میں جیسا بھی نکلوں نا میں مسکرا گا، اچھا آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے، ارے واہ بیٹا کل بھی اسی طرح کرنا. تو پولیس کا خوف ہی نہیں ہے، یا کوئی بھی مطلب اس طرح کے لوگوں کا ڈر خوف ہی نہیں ہے، قانون کا خوف ہی نہیں ہے، سزا کا خوف ہی نہیں ہے. تو انسان تو بالکل وہ اس کی تو کوئی زندگی نہ رہی نا. تو خوف کی ایک صورت ہے تو بنتی تو ہے نا کہ ہاں یار خوف کی ایک صورت ہے. آپ اسکول میں جاتے ہیں، کالج میں جاتے ہیں، مدرسے میں جاتے ہیں، کیا ٹیچر کا خوف نہیں ہے؟ عزت اپنی جگہ پر ہے، لیکن ایز اے اس کا ایک لیول، ایک کلیبر، اس کا خوف تو ہے نا. آپ حافظ بنانے کے لیے بیٹھے ہیں، قاری صاحب کو مارنے کا ہم نہیں کہیں گے، لیکن قاری صاحب کا ایک اپنا ڈر اور خوف تو ہے نا جس سے بچہ حافظ بنتا ہے. ٹیچر کا ایک ڈر و خوف تو ہے نا جس سے یہ پڑھتا ہے. ڈر و خوف ہی نہیں ہے تو ملازم چلا جائے گا، سیٹ کا نہ ڈر نہ سیٹ کا خوف، سیٹ تھوڑی نکالے گا. ہر صورت میں اگر آپ ڈر و خوف کو مائنس کر دیں گے تو زندگی تو جانوروں سے بدتر ہو جائے گی. تو ایک اسٹیج پر تو ڈر و خوف لانا پڑے گا، لیکن ڈر و خوف وہ نہیں ہونا چاہیے جس سے سامنے والا مطلب کہ آپ کے معاملے میں بالکل وہ مایوس ہو جائے، سہم نہ جائے. لیکن ظاہر ہے کہ اب بچے کو یہ خوف و یہ ڈر تو ہونا تو چاہیے کہ اگر والدین کو پتہ چلے گا تو والدین اس معاملے میں مطلب کہ میری باس پوچھ کریں گے، میری پوچھ گچھ کریں گے، میری پرسش کریں گے. اور ایسا فرینڈلی ماحول تھوڑی ہونا چاہیے کہ باپ پوچھے ہی نہیں اور کرے ہی نہیں. تو یہ ایسا ماحول بنایا وہاں ویسٹرن مغرب، ایسا ماحول بنایا گیا نا. آج بھی مغرب میں نے یو کے میں بھی دیکھا ہے، دیگر ممالک میں بھی معلومات حاصل کی ہے کہ اسکول جانے کے بعد باقاعدہ ٹیچر پوچھتے ہیں بچوں سے کہ تم کو تمہارے پیرنٹس نے کچھ کہا تو نہیں ہے. اچھا اگر یہ کمپلین کر دے بچہ تو پیرنٹس کو کال جاتی ہے، اور اگر پیرنٹس سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، اولاد کو آزادی دینے کا جو قانون یورپ میں اور دیگر اس طرح کے ویسٹرن کنٹریز کے اندر جو بنایا گیا، اب وہاں کے لوگ، وہاں کی گورنمنٹ، وہاں کے یہ سوشل جو افیئرس کو جو دیکھتے ہیں، وہ لوگ اب اس پر غور کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے بھول ہو گئی ہے. اس سے دو نقصان ہوئے. اولاد آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی ہے، ماں باپ اور اولاد کے درمیان سوشل جو کانٹیکٹ تھا وہ ختم ہو گیا. اور اب یہ خود بنانے والے جو بوڑھے ہوئے نا، ان کو ان کی اولاد کی ضرورت محسوس ہوئی تو ان کی اولاد ان کو چھوڑ کر چلی گئی ہے. تو وہ کلچر جو ویسٹرن کنٹریز کے اندر بنایا گیا، اس کلچر کو وہ خود آج ڈس آنر کر رہے ہیں. اس سے ان کو سوشلی نقصان ہوا ہے، فیملی نقصان ہوا ہے. تو ڈر اور خوف کی یہ کیفیت، یعنی پیر کا ڈر کیا ہے؟ ڈر تو پیر کا بھی ہے کہ پیر نہ رس جاوے. پیر کے روٹھنے کا ڈر تو ہے یا نہیں ہے؟ پیر نے کب مارنا ہے؟ لیکن ایک ڈر ہے پیر کا کہ پیر اٹھ نہ جائے، کہ جنا دے پیر اٹھ جان دے وہ جیوے دی مڑے رہندے. تو ڈر
کو بالکل منفی نہیں کیا جا سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھے گا بیٹا کہ زندگی یہ خوف اور امید ان دونوں کے درمیان ہی اچھی. خوف بھی بیلنس کے ساتھ رہے اور امید بھی بیلنس کے ساتھ رہے. اب یہاں والدین کو چاہیے کہ وہ اپنا ڈر خوف کے ساتھ اپنا ڈر ایک بیلنس کے ساتھ رکھے. اولاد آپ سے ایسی نہ کٹ جائے کہ اس کو کوئی باہر تنگ کر رہا پھر بھی یہ آپ کو بتانے میں شرماتا ہے یا جھجکتا ہے تو آپ کی اولاد بالکل آپ کے ہاتھ سے چلی جائے گی. نہ ایسی ڈھیل دی جائے کہ وہ کل چرسی موالی اور الٹے سیدھے لڑکوں کے ساتھ بیٹھ رہا ہے, اٹھ رہا ہے, الٹی سیدھی حرکتیں کر رہا ہے اور آپ کچھ کہہ نہیں سکتے. جیسے کہ ویسٹرن کنٹری مغربی ممالک میں ہے کہ باپ کے سامنے 18 سال کی بیٹی اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ کے جاتی ہے, باپ کچھ نہیں کر سکتا. میں ایک گھر کے بارے میں مجھے پتا چلا کہ 2 ماہ سے بیٹی اسی گھر کے اندر باپ کے گھر میں فرسٹ فلور پر اپنے بوائے فرینڈ کے ساتھ 2 ماہ سے رہ رہی ہے. باپ کو اجازت نہیں ہے بیٹی کو منع کرنے کی. آزادی. تو ایسی آزادی نے تو معاشرے کو برباد کر دیا. اچھا اب ہمیں بیٹا مسلمان ہمیں سب سے پہلے یہ دیکھنا ہے بینگ اے مسلم کہ میرے لیے میرے ماں باپ کے حقوق پر میرا اللہ کیا فرماتا ہے. مجھے میرے ماں باپ کے بارے میں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا اس کو لکھ لیں. یہ تو ہو گیا. اس میں تو کوئی نوجوان مجھ سے اختلاف نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. میں صرف میرے نوجوانوں کو اتنا عرض کروں گا کہ جو اللہ تعالیٰ نے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو پرنسپلز بیان کیے ہیں والدین کے بارے میں, پیرنٹس کے بارے میں, آپ برداشت کر کے بھی صبر کر کے بھی ہر حوالے سے ان اصولوں پر پابند رہیں. اگر ماں باپ ان اصولوں سے ہٹ کر, کیونکہ ماں باپ کے بھی اصول ہیں, میں آپ کی تسلی کے لیے والدین کو بھی کہہ دیتا ہوں کہ والدین دیکھ لیں کہ ماں باپ کے لیے قرآن کیا کہتا ہے اولاد کی تربیت کے حوالے سے, اولاد کے ساتھ تعلق کے حوالے سے اور ان کی پرورش کے حوالے سے, اس کو بھی لکھ لیں. آپ کی جاب ڈسکرپشن آپ کے سامنے آ جائے گی, بچوں کی جاب ڈسکرپشن ان کے سامنے آ جائے گی. اگر یہ دونوں انہی اصولوں پر پابند رہتے ہیں تو سارے ڈفرینسز ختم ہو جائیں گے, سارے گیپ ختم ہو جائیں گے, کیونکہ دونوں ایک دوسرے کا حق ادا کر رہے ہوں گے. اور ہم کیونکہ مجھے آپ کی جو ابتدائی بات ہے نا میں وہاں سے لینا چاہ رہا تھا کہ ہمیں اسکول میں ہی یہ نہیں بتایا گیا کہ آپ کا یہ جو ایٹیٹیوڈ جو ڈیبیٹ کا یا بحث کا یا اپنی بات منوانے کا جو ہے یہ ماں باپ کے آگے نہیں چلے گا. یعنی کہ ایک شخص ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, اس کی بیوی نماز نہیں پڑھتی اور اسی کے گھر میں اس کی ماں نماز نہیں پڑھتی, دونوں عورتیں. کیا جس انداز سے وہ بیوی کو نماز پڑھائے گا کیا اسی انداز سے وہ ماں کو نماز پڑھائے گا؟ ایک وقت اس کا بیٹا نماز نہیں پڑھتا, دوسری طرف اس کے والد صاحب نماز نہیں پڑھتے. کیا جس بیٹے کو تو 12 سال کے اوپر مارے گا تو باپ 60 سال کا ہے تو کیا باپ کو مار کے نماز پڑھائے گا کہ نہیں میں مبلغ ہوں پڑھو؟ جب یہ فرق ہے نا تو یہ فرق تو ہمیشہ رہے گا. تو ماں باپ کے معاملے میں اولاد کو کم از کم یہ مائنڈ بنا لینا چاہیے کہ ان کیس اولاد درست ہے, اولاد درست ہے اور ماں باپ اس کی اس درست بات کو بھی کیچ نہیں کر پا رہے, ایج ڈفرینس کی وجہ سے, ایجوکیشن ڈفرینس کی وجہ سے, ایکسپیرینس ڈفرینس کی وجہ سے, اگر ماں باپ کیچ بھی نہیں کر پا رہے تب بھی کیا میں نوجوانوں سے پوچھوں گا کیا تب بھی آپ کی ایجوکیشن, آپ کی تعلیم اور آپ کی تربیت کیا آپ کو یہ اجازت دے گی, یہ سکھائے گی کہ آپ ماں باپ کے آگے لاؤڈلی بات کریں, چیخ کر بات کریں؟ چیخ کر بات کرنے کی تو اجازت دی نہیں جائے گی, چاہے کتنا ہی ماں باپ چیخ لیں, آپ کو تو چیخنے کی اجازت دی نہیں جائے گی. مجھے بھی اجازت نہیں ہے, میرے والد صاحب حیات ہیں, اللہ ان کو سلامت رکھے. میرے والد صاحب اگر میرے ساتھ کسی بھی قسم کا نیگیٹو ایٹیٹیوڈ اگر کرتے بھی ہیں اور میری کوئی پوزیٹو بات کو بھی میرے والد صاحب نہیں مانتے تو میں بھی اپنے والد صاحب سے حجت تو نہیں کروں گا, بحث تو نہیں کروں گا, سمجھانے کی کوشش کروں گا, میں بھی دلائل دوں گا. والد صاحب کو بھی چاہیے کہ مجھے بھی سمجھانے کی کوشش کریں. تو اگر ہمارے آپس کے ریلیشن شپ کے اندر یہ چیز آ جائے نا کہ ہم ایک دوسرے کے لیے انڈرسٹینڈ کر لیں تو شاید ہو سکتا ہے گیپ ختم ہو جائے. مسئلہ یہ نا کہ ہم اپنی بات کھل کر بیان ہی نہیں کر پاتے ان سے ڈر کی وجہ سے. اب کوئی مسئلہ ہمارے ساتھ درپیش آتا ہے, ہم سے ہمارا دوست پوچھتا ہے کہ کیا ہوا ہے,
تو ہم بالکل کھل کے اسے بتاتے ہیں کہ بھائی یہ معاملات ہوئے ہیں ہمارے ساتھ. دوست ہمیں سمجھاتے تو بات ہمیں جلدی سمجھ آ جاتی ہے. لیکن وہی بات اگر ہم سے ہمارے والدین پوچھتے ہیں تو ہم ہچکچاتے ہیں کہ یار اگر یہ بات ہمیں ان کو یہ بری نہ لگ جائے یا اس پہ یہاں ڈانٹ نہ دے کہ بھائی یہ تم نے کیا ہی کیوں. اور وہ سمجھاتے تو وہ بات ہمیں جلدی سمجھ نہیں آتی جتنی جلدی وہ ہمیں دوست کے سمجھانے سے آتی. اصل میں یہ بات تو بیٹا میں ایکسیپٹ کروں گا کہ والدین کو جذباتی نہیں ہونا چاہیے. والدین کو پتہ کیسا ہونا چاہیے. میں ابھی امیر علیہ سنت کے ساتھ حاضر تھا تو ان کے جو بڑے شہزادے ہیں عبید رضا تھے گھر میں, تو میں بھی وہیں حاضر تھا. تو امیر سنت صوفے پہ بیٹھے تھے, عبید رضا نیچے بیٹھ گئے. بیٹے ہیں تو امیر سنت نے فرمایا کہ میں نے آپ کا نام احمد رکھا ہے اور نام کی تعظیم یہ بتاتی ہے کہ آپ کو اوپر بیٹھنا چاہیے. اور وہ کہنے لگے نہیں. بولا ٹھیک ہے میں بھی نہیں کیا جاتا ہوں. تو میں بھی وہاں سے تھا, میں کہا کرسی لے لے بھائی, کرسی لے لو خالی خالی, والد تو کیوں نیچے لا رہے ہو. تو خیر وہ ایڈجسٹمنٹ ہو گئی جو بھی ہونی تھی. پھر حاجی بلال ان کے چھوٹے شہزادے ہیں, یہ بھی نیچے بیٹھے تھے. تو باپا نے فرمایا کہ میں نے آپ کا نام محمد رکھا ہے اور نام کی تعظیم بتا دی ہے کہ آپ اوپر بیٹھو. اب یہ رویہ میں والدین کو عرض کر رہا ہوں, یہ رویہ جب اولاد کے ساتھ ماں باپ کا ہوگا تو ڈیفینیٹلی کہ والدین کے حوالے سے اولاد کے دل میں جو ایک محبت اور ایک انداز پیدا ہوگا نا وہ کچھ اور ہی ہوگا. امیر سنت فرماتے کہ میں نے آج تک اپنے اولاد کو حکم نہیں دیا اس ڈر کی وجہ سے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری اولاد نافرمانی کر کے گناہ گار ہو جائے. اچھا, ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ میں نے آج تک اپنے بچوں کے آگے پاؤں نہیں کیے, قدم نہیں لمبے کرتے ہیں. کیوں کہ ایک کا نام محمد ایک کا نام احمد ہے, میں ان کے سامنے ٹانگیں لمبی کیسے کروں. اچھا, یہ اولاد کو پتہ ہے کہ ہمارے والد صاحب کا ہمارے معاملے میں یہ انداز ہے. چونکہ امیر سنت کی مثال آپ کو دیں کہ کوشش اگر مثال تو ہے بھی میں سے مجھے ٹانگ لمبی کرنی ہے اور میں بولوں حامد اگر ناراض نہ ہو تو بیٹا میں تھوڑا ٹانگ لمبی کر لو, اس لیے مجھے منع نہیں کرنا, لیکن اس کو اچھا لگے گا کہ یار مطلب ایک ماحول رسپیکٹ کا انداز ہے. تو جب والدین کا اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اگر اولاد کے ساتھ ہوگا, یہ ہو سکتا ہے کہ والدین کے لیے میں تھوڑی ٹف بات کر رہا ہوں لیکن پریکٹیکل بات کر رہا ہوں, میں کتاب کی بات نہیں کر رہا. اس وقت جسٹ جو میں جس شخصیت سے میں وابستہ ہوں, جن کا میں مرید ہوں, امیر اہل سنت, اچھا یہ نارمل پرسنالٹی نہیں ہے, یہ وہ پرسنالٹی جن کے آگے دنیا ہاتھ باندھ کر کھڑی ہوتی ہے, مگر ان کا اپنے گھر میں اور اپنے بیٹوں کے ساتھ جو ایٹیٹیوڈ ہے وہ یہ ہے. یہ اپنی بچوں کی امی کے ساتھ کئی دفعہ معافیا مانگ چکے ہیں کہ بچوں کی امی کہتی ہے کہ اب کتنی بار معافی مانگو گے میرے سے. تو جس کا گھر میں رنگ ایسا انداز ایسا ہو نا, اس کی اطاعت کرنے والے بھی اولاد پھر مدینہ مدینہ ہوتی ہے. تو تھوڑا سا آپ کا اپنا انداز خوشنما, خوشگوار, محبت بھرا ہو جائے گا, انشاءاللہ اولاد کہیں نہیں جاتی. ایک تعداد دعا کے لیے پتہ ہے کیا کہتی ہے, ہمارے ماں باپ کے لیے دعا کیجیے. آپ بیمار ہوتے ہو تو آپ کی اولاد کو کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ آپ بولو کہ یہ دعا کا بولتی ہے نا, کبھی ہمارا پاؤں دبایا ہے, کبھی ہماری خدمت کی ہے؟ نہیں کی نا. ان کے دل میں اگر محبت نہیں ہے تو آپ کے پیٹھ پیچھے ہم سے دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ایک دوست نے کہا یار اپنے والد صاحب کو میرے والد صاحب سے ملوانا, تھوڑی ترکیب بن جائے گی کچھ. اب تیرے ابو میرے ابو کے دل میں کچھ ڈالیں گے نا. اگر یہ شادی نہیں کر پاتا تو شریعت میں حدیث پاک میں باقاعدہ اس کو کہا گیا ہے نا کہ روزہ رکھ, کہ روزہ شہوت کو کاٹتا ہے. شادی ہو بھی سکتی ہے, نہ نفقہ بھی دے سکتا ہے, اور ایج بھی بڑھتی جا رہی ہے, اور والدین یہ ڈیلے پہ ڈیلے کرتے جا رہے ہیں. میں تو بیٹوں کی یا بیٹیوں کی شادی دیر سے کرنے کی فیور کا آدمی ہی نہیں ہوں. وہ 5 وقتہ نمازی تھا, داڑھی شریف والا تھا, نیک اور اچھے کام کرنے والا تھا. جو آپ بات فرما رہے نا کہ اس کا فرینڈ سرکل چینج ہو گیا. میری زندگی کا بہت بڑا حصہ گھر سے باہر گزرا ہے, دوستوں میں گزرا ہے, یہ گھومنے پھرنے میں, اور جس کو آپ ہولڑ بازی کہتے ہیں. عمل کا ہو جذبہ عطا یا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی, گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی.